बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से, और ख़ास तौर पे उसमें जो हेटेड मटीरियल चल रहा है, जो पाकिस्तानी रियासत मुखालिफ अनासर के कॉन्टेक्स्ट में है, और जिस अंदाज से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और जिस अंदाज से पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई है, और जिस अंदाज से ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान शायद एक फेल्ड स्टेट है, और कुछ इस किस्म के जिसे कहते हैं ना ट्विटर ट्रेंड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे दो ट्रेंड्स जो हैं वो हमने देखे हैं। एक है सिविल वॉर इन कराची, यानी एक ऐसी मंजरनामा पेश करने की कोशिश की गई है कि कराची में कोई सिविल वॉर हो रही है, और दूसरा है सैंक्शन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पे पाबंदियां आयद की जाए माशी। ये कौन लोग हैं, इनका एजेंडा क्या है, और कौन वो लोग हैं जो बाहर से बैठ के दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। कभी वो इदारों को टारगेट करते हैं, कभी फौज को टारगेट किया जाता है, कभी जुडिशरी को टारगेट किया जाता है, कभी मज़हब को टारगेट किया जाता है, कभी पाकिस्तानी सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है, और मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन जो है उसको पैदा किया जा सके। इसी तनाजुर में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जो काफ़ी एक्टिव हैं अपनी वजारत के कॉन्टेक्स्ट में, उनकी वजारत ने एक रिपोर्ट शाया की है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो उन्होंने 2019 और 2020 के जो टॉप ट्रेंड्स हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है, और उसमें उन्होंने साबित करने की ये कोशिश की है कि उनकी मिनिस्ट्री ने कि भारत और अफगानिस्तान से बैठकर कुछ लोग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को ताकत दे रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ लोग शऊरी या लाशऊरी तौर पर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर से बैठ के उस एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने एक PTM की बात की, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, एक बलोच नेशनलिस्ट जो मूवमेंट है उसकी बात की है, कुछ फ़िरका वाराना तंजीमों की बात की है, और कुछ सियासी जमातों पर भी इशारा किया है जो शायद कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हुकूमत मुखालफत की कॉन्टेक्स्ट में उनको रीट्वीट करके जो है ना उसके अंदर शिद्दत पैदा करते हैं। अच्छा, ये बात है तो बहुत वैलिड, अगरचे बहुत से लोगों ने इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाए हैं, लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह अहमियत रखता है ना कि वो कौन लोग हैं जो सिविल वॉर इन कराची, सैंक्शंस पाकिस्तान के नाम से टॉप ट्रेंड चला रहे हैं, और पाकिस्तान में वो कौन लोग हैं जो उसको किसी ना किसी शक्ल में उसको आगे बढ़ाते हैं, उस मैसेज को, या डिसेमिनेट करने का सबब बनते हैं। इसी तरीके से फ़िरका वाराना तकसीम जो पैदा करने की कोशिश की जाती है, शिया सुन्नी लड़ाई पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये कौन लोग हैं? क्या वजह है कि हमने एक ख़ास मखसूस एजेंडे के तहत इन तमाम मामलात में कोताही की है? ये हमें जिस अंदाज से सरकोबी करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। और आप देखिए लाखों की तादाद में वो रीट्वीट हुए, पाकिस्तान के अंदर से भी रीट्वीट हो रहे हैं, हिंदुस्तान के शहर आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां सबसे ज़्यादा जो है ना रीट्वीट किए जा रहे हैं। और देखिए ये एक एजेंडा है ना कि इस वक्त जो रीजनल पॉलिटिक्स के बड़े दरबार सजाया गया है, अफगानिस्तान, CPEC, अमेरिका के ताल्लुकात, ईरान से ताल्लुकात, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, कश्मीर के मामलात, हाँ, रूस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात, ये सब चीज़ों को टारगेट करके पाकिस्तान को जो आइसोलेट करने का खेल है, उसमें बाहर के लोगों का तो एजेंडा समझ आता है, और उस एजेंडे का जवाब देने के लिए हमें एक मुतबादल नैरेटिव को रीबिल्ड करना था, बहुत प्रोएक्टिव तरीके से उन चीज़ों को रीबिल्ड करना था। लेकिन लगता यह है कि हम खुद उस खेल का हिस्सा किसी ना किसी शक्ल में बनते जा रहे हैं। हमें हुकूमत से नाराज़गी हो सकती है, इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद की जा सकती है, किसी इदारे की कारकर्दगी पे भी सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है एक हुकूमत पे जो की जाने वाली तनकीद है और जो रियासत के मफादात के साथ जुड़ी हुई तनकीद है, इसको एक एक करके देखने की कोशिश करें। उससे फिर मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि एक रेड लाइन तो है ना जो रियासत ने ड्रॉ की है, उस रेड लाइन को जब हम क्रॉस करेंगे फिर एक प्रोपेगेंडा है, यानी ऐसी ऐसी खबरें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे सब कुछ पाकिस्तान में गलत हो रहा है।
کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں آئین ہی کوئی نہیں ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہی نہیں ہے، کہیں ہمیں لگتا ہے کہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ لوگوں کے پورے نہیں ہو رہے. یعنی ہر طرح کی بیشنگ جو ہے نا اس میں ہم آگے بڑھ گئے. جو پازیٹیو امیجز ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اس کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے سوالات، ایسی تصاویر، ایسی سٹوریاں اٹھائی جاتی ہیں جو پاکستان کی نیگیٹیوٹی کو ریفلیکٹ کر سکیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. بھائی وہ تو آئیں گی، جب پاکستان مخالفت کی بنیاد پہ کوئی باتیں ہوں گی تو انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو اٹھائے گا اور وہ اس کی تشہیر کرے گا. اس کا تو ایجنڈا ہے کہ وہ پاکستان پہ زیادہ سے زیادہ پریشر کو بلڈ کر سکے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے سارے معاملات میں کہ ہم کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر سے بیٹھ کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریاست مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو. کون وہ لوگ ہیں جو اس وقت اکنامک اپرچونٹیز جو کریٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں. اور اس میں نے آپ کو کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے سارے اس ایجنڈے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں خاص طور پہ ان کی مانیٹرنگ سسٹم کو اکاؤنٹ کرنا پڑے گا بہتر. ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا، ٹرانسپیرنسی کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا، کچھ سوشل میڈیا کے نارمز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنانے پڑیں گے، کچھ لیجسلیٹو پروسیس کو آگے بڑھانا پڑے گا، کچھ امینڈمنٹ کرنی پڑیں گی ایگزسٹنگ لاز کے اندر، تاکہ ان لوگوں کو مانیٹر کیا جا سکے جو انفارچونیٹلی پاکستان سے بیٹھ کے پاکستان مخالف ایجنڈے کو تقویت دیتے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ سوالات بھی اٹھانے چاہیے اپنے میڈیا کے ذریعے سے کہ دنیا کے اندر جس انداز سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ایک وہ جو کہا جاتا ہے نا 5th جنریشن وار، ڈیجیٹل وار، ہائبرڈ وار، اس کے کانٹیکس میں پاکستان کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر اس کا ایک رد عمل تو ہمیں پاکستان سے دیکھنے کو ملے گا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ ساری جو ڈیجیٹلائزیشن وار ہے، جو ہائبرڈ وار ہے، جن کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب جنگیں بندوقوں کی بنیاد پہ نہیں ہوں گی بلکہ اسی میڈیا پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ہوں. اس میں جب تک ہم جواب دینے کے لیے ایک جذباتی کیفیت سے نکل کر ایویڈنس بیس طریقے سے گفتگو نہیں کریں گے تو دنیا میں ہماری بات نہیں سنی جائے گی. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ جذباتیت کے انداز میں سارے معاملے کو ڈیل کیا جائے اور محض گالیاں نکال لی جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم انٹلیکچولی، ایکڈیمکلی ایویڈنس بیسڈ گفتگو کر کے اس سارے نیریٹو کو ریبلڈ کریں اور دنیا کو جواب انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر دینے کی کوشش کریں، جذباتی انداز میں نہ دیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلو نکل کر آ رہے ہیں، بہت سے لوگ جیسے میں نے کہا کہ اس رپورٹ پہ تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا ہے، ڈاؤن کا ایک بڑا ایڈیٹوریل اس کے اوپر آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سوال بھی تو اٹھانا چاہیے نا کہ بھارت اور افغانستان کے اندر سے کیسے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیسے اس کے اندر ہائبرڈ وار کو انگیج کیا گیا ہے، کیسے فرقہ وارانہ تقسیم کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے معاشرتی تقسیم کو سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون لوگ ہیں جو جھوٹے پروپیگنڈا کی مہم باہر سے بیٹھ کے رن کرتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے پاکستان کے اندر سے مل جاتے ہیں. یہ سوالات تو موجود ہیں نا، ان کو آپ نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا بھی سی پیک کے کانٹیکس میں بھی ایک بھارتی اہلکار نے کہا کہ جو سی پیک میں پاکستان کو اس وقت چیلنج ہے وہ بھارت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا نہیں دینا چاہتے اور ہم نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں. یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، بلیک لسٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ سارا ملبہ افغانستان کا ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان کے اندر بھی ایک سینسٹیوٹی، ایک سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہونی چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو متبادل وار ہے نا، فواد چودھری صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے، عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے اسٹیٹ اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ کسی آئسولیشن میں نہیں لڑی جا سکتی. اس کے لیے پوری قوم کو آپ کو ساتھ جوڑنا پڑے گا اور پوری قوم کو آن بورڈ لینا ہوگا، اعتماد میں لینا ہوگا، ایویڈنس دینے ہوں گے کہ یہ وہ عوامل ہیں جو اس وقت پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنل ہیں اور چاہے وہ ایکسٹرنل ہیں. اور اس میں جواب دے کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ پراپر طریقے سے جواب دیں. لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ، یعنی آپ اندازہ لگائیں جب وہ کہا گیا کہ سول وار ان کراچی، تو پاکستان کے اندر سے یہ وائسز جنریٹ ہونی چاہیے کہ نو سول وار ان کراچی، اٹس ٹوٹلی رانگ، ربش.
اور اسی طریقے سے جب سینکشن پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو کہا جائے کہ یہ پاکستان دشمنی کا ایجنڈا ہے، اس میں پاکستان کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ ہمیں کھل کر اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا ایز اے امبیسڈر آف پاکستان، ایز اے اسٹیٹ امبیسڈر۔ ہم پاکستان کی تعمیر چاہتے ہیں، ہم پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان قوتوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا ہوگا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہائبرڈ وار ہے، اس میں پاکستان کو ایک زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے اقدامات کو اٹھانا ہوگا اور ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی جو زیادہ مؤثر انداز میں اس کا جواب دے سکے۔